سب احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب عطر البردہ بیان کرتے ہیں اور شارحین قصیدہ بردہ اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے اور وجہ شہرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور عربی ادب کے بہت بڑے فاضل تھے۔ بڑے شعر لکھتے، بڑے کلام لکھتے، قصیدے بھی لکھتے، حکام اور سلاطین وقت کے لیے بھی جیسے شعراء لکھتے اور تاجر بھی تھے۔ اس حال میں ان کو اچانک فالج ہو گئے، بستر پہ پڑ رہے، زمانہ گزر گیا، فالج زدہ ہو گئے۔ ان کو خیال آیا کہ اب فالج میں بستر پہ پڑا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی درود بھرا قصیدہ لکھوں، درود بھرا قصیدہ لکھوں، درود و سلام کے ساتھ مانگوں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے ساتھ قصیدہ لکھا اور 166 اشعار اس قصیدہ بردہ شریف کے، 166 اشعار، کچھ اضافی بعد میں مشاق نے ملا دیے تو 162 تھے، 166 اشعار کا قصیدہ بردہ لکھا۔ رات کو سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آقا نے فرمایا کہ بصیری وہ قصیدہ سناؤ جو لکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں حالت خواب میں۔ تو آقا علیہ السلام نے دست مبارک بصیری کے، شرف الدین بصیری کے اوپر پھیرا اور وہ شفا یاب، شفا یاب۔ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ اس پورے واقعے کو دیگر حوالوں کے ساتھ بیان انہوں نے بھی کیا، اور بھی سب علماء پہلے سب مانتے تھے، پہلے سب مانتے تھے، انہوں نے بھی لکھا نشر الطیب توسل کے باب میں، حضور کے وسیلے کے باب میں۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے شفا یاب ہو گئے، پھر انہوں نے قصیدہ پڑھا اور آقا علیہ السلام سن کے اس طرح جھوم رہے تھے، دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے۔ خواب میں سنتے اور دائیں اور بائیں جھوم، تمایل اور تمایل، آقا علیہ السلام دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے، اتنا خوش ہو کے قصیدہ سنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب قصیدہ سنا خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک حالت خواب میں اتار کے بصیری کو دے دی۔ خواب کا واقعہ، اس چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑا۔ خیر شفا یاب ہو گئے، قصیدہ آقا نے سن لیا تو امام بصیری صبح اٹھے تو دیکھا کہ فالج ختم ختم، وہ خواب کا دست اقدس پھیرنا حقیقت کی شفا دے گا۔ صبح اٹھے، مدت کے بعد باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک بڑے کامل بزرگ تھے اور اپنے وقت کا اہل اللہ انہیں قطب بھی جانتے تھے، اور بعضوں نے ان کا نام شیخ ابو الرجا بیان کیا، شیخ ابو الرجا۔ وہ گلی میں ملے اور قطب وقت گلی میں ملے اور مست خاموش رہتے تھے، مجذوبی حالت میں، مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ ملے تو آپ نے بصیری کو آواز دی، بصیری بات سن۔ قریب آئے تو کہا کہ وہ قصیدہ مجھے بھی سنا۔ آپ نے پوچھا کئی قصیدے جو لکھے تھے، کئی قصیدے زندگی میں لکھے تھے، تو رات والے قصیدے کا تو انہیں گمان ہی نہیں تھا۔ تو پوچھا کون سا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ تو شیخ ابو الرجا اس ولی اللہ فقیر نے کہا وہ قصیدہ جس کے شروع میں امن تذکر جیران الذی سلمی، امن تذکر جیران الذی سلمی، وہ قصیدہ سیدھا۔ آپ کانپ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ کو یہ قصیدہ کس نے بتایا؟
کیونکہ اس کو تو ابھی دنیا میں کسی شخص نے سنا ہی نہیں تھا. آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے قریب ہو کے کہا خدا کی قسم جب رات کو آپ یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور دائیں بائیں جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا. آپ نے وہ قصیدے کی اوراق، اس کی ایک جو کاپی تھی وہ انہی کو دے دی، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ اس قصیدے کی شہرت ہو گئی. تو کوئی نابینا آتا تو قصیدے کی اوراق سر پہ رکھ کے شفا پاتا، کوئی بیمار شفا پاتا. پھر قصیدے کے اس اوراق سے توسل ہونے لگا. تو مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، کل علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ جن پر آقا علیہ السلام کا صرف قصیدہ نعت لکھا ہوا ہے اور وہ لفظ ہیں، جس کاغذ پہ حضور کی نعت اور قصیدے کے اور درود و سلام کے لفظ لکھے ہیں، ان لفظوں برے کاغذ کے توسل سے شفا ہوتی ہے، تو حضور کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بیان کر کے پھر اس سے وہ دلیل نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی نعت امام بوصیری نے لکھی اور درود و سلام کا قصیدہ لکھا، ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو حضور سے منسوب ہیں، جو حضور کی طرف منسوب ہیں، ان اوراق پر ان کا عکس ہے، ان الفاظ کا قلم کا لکھا ہوا عکس ہے، اس عکس سے توسل ہوتا ہے اور بیمار شفا پاتے ہیں. تو اگر کاغذ پر حضور کے نالین پاک کا عکس ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہے؟ حضور کے نالین پاک اس کا نقش عکس نعال ہو اور اس کی بھی تمثال ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہو؟ اب آپ سمجھئے نا بات. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام، اس کی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو آقا علیہ السلام کی حضوری میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی. میرے ابا جی کی بلا رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ہزار بار درود پاک روزانہ پڑھنے کا موقع، تعین نہیں تھا، مطلب ہے وہ، مگر میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم 5000 سے زیادہ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے. سفر حضر میں ہر وقت درود پاک پڑھتے، اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے، اور اولیاء اللہ کے معمول رہے. تو درود پاک جتنی کثرت سے پڑھیں، اس کا خاص انعام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ، حضور کی مجلس کی قربت نصیب ہوتی. اور صرف یہی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی میری کچہری میں سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے. قیامت کے دن آقا نے فرمایا میری مجلس میں سب سے قریب منزل بیٹھنے کی اسے نصیب ہوگی جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا مجھ پر. تو ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی، دوسرا درود و سلام کی کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ربط و نسبت اور تعلق نصیب ہوتی. جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آقا نے فرمایا کہ ملائکہ سونے کے قلم اور سفید چاندی کے اوراق ان کے ہاتھ میں دیے جاتے، سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ان کے پاس ہوتے، اور درود پڑھنے والوں کا درود سونے کے قلم سے ملائکہ لکھتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں براہ راست بھی پیش ہوتا ہے اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں. براہ راست تو اس لیے تاکہ امتی کو رسائی ہو حضور کی بارگاہ میں، اور ملائکہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت کا ادب دربار کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں درباری پیش کرتے ہیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ